بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ کسی تعلیمی ادارے کے پرنسپل کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی جہاز کے کپتان کو ہے۔ جہاز کا کپتان جہاں چاہے جہاز کا رخ موڑ لیتا ہے، جہاں چاہے جہاز کو لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاز کے کپتان کی ذرا سی کوتاہی سینکڑوں جانوں کے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی ادارے کا پرنسپل اس ادارے کے اندر زیر تعلیم طلباء کی فکری زندگیوں کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ جس طرح ان طلباء کی فکری سوچ کو تبدیل کرنا چاہے تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کا بہترین ٹول اس ادارے کے اساتذہ ہوتے ہیں جو اس کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں۔ کسی ادارے کی ترقی کا انحصار اس ادارے کے پرنسپل کی محنت، دلچسپی اور لگن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پرنسپل کی محنت، لگن اور شوق سے ادارے ترقی کرتے ہیں، اور پرنسپل کی ذرا سی کوتاہی اداروں کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ ادارے کا پرنسپل فرض شناس ہو، محنتی ہو، وقت کا پابند ہو، دیانتدار ہو، پر اعتماد ہو اور انتظامی امور میں واقفیت رکھتا ہو۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ادارے کا پرنسپل ایک ایجوکیشنل لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر ہمیشہ ایک ویژن پرووائڈ کرتا ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور لیڈر کی رہنمائی میں اس کے پیروکار اس پر عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایجوکیشنل لیڈر ادارے کی جان ہوتا ہے، اور اس کا کام اساتذہ، والدین اور طلباء کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہ بخوبی جانتا ہے کہ اساتذہ، والدین اور اس ایجوکیشنل لیڈر کا مشترکہ مقصد طلباء کی بہتر تعلیم اور تربیت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پرنسپل اس وقت تک بہتر رہنمائی فراہم نہیں کر سکے گا جب تک وہ ایک بہترین استاد کا درجہ نہ رکھتا ہو، اسے تدریس کے جدید اصولوں سے واقفیت نہ ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ کس وقت کس طریقے سے تعلیم دینی ہے، اسے دنیا کے اندر تدریس پر جتنی تحقیق کی جا رہی ہے اس کا علم نہ ہو، اسے جدید اصولوں سے واقفیت نہ ہو، تو وہ اپنے اساتذہ کی بہتر رہنمائی نہیں کر سکتا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اساتذہ کو چیک کرنے سے تعلیم میں بہتری نہیں لائی جا سکتی، بلکہ انہیں پڑھانے کے بہتر اصول بتا کر ان سے بچوں کو بہتر تعلیم دلوائی جا سکتی ہے۔ جب تک سربراہ ادارہ ان اصولوں سے خود واقف نہیں ہوگا تو وہ اپنے اساتذہ کو یہ اصول نہیں بتا سکے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا اثر بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پڑے گا۔ جب ایک پرنسپل کو
تدریس کے جدید اصولوں سے واقفیت نہیں ہوگی تو وہ روایتی طریقہ تدریس کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ایک بچہ اپنے گھر سے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں سیکھ کر آتا ہے، اس کو آپ روایتی طریقے تدریس سے تعلیم نہیں دے سکتے، یا اس طریقے سے دی گئی تعلیم اس قدر مؤثر نہیں ہو سکتی جس طرح جدید اصولوں کو اپنا کر ہم بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ لہذا ایک پرنسپل کے لیے ضروری ہے کہ وہ تدریس کے جدید اصولوں سے واقف ہو اور تدریسی عمل کے اندر دنیا میں جتنی تحقیق ہو رہی ہے اس سے وہ واقفیت رکھتا ہو۔ آئے روز تدریسی عوامل کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جو ترقی ہو رہی ہے، ایک مؤثر تعلیم کے لیے ایک پرنسپل کو ان اصولوں سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ ایک پرنسپل اس وقت تک اپنے ادارے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اساتذہ کی عزت نفس کا محافظ نہ ہو، وہ اساتذہ کو عزت کا مقام نہ دے اور اساتذہ کے مشوروں کو عمل میں نہ لائے۔ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مشاورت کے اندر اپنے تمام اساتذہ کو شامل کرے، صرف چند لوگوں کے مشوروں پر عمل نہ کرے بلکہ اپنے پوری تدریسی عملہ کو اپنے سامنے بٹھا کر ان سے مشاورت کرے اور اس مشاورت کے نتیجے میں جس بات پر کنسنسس ہو جائے اس بات کو امپلیمنٹ کر لے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس کنسنسس کے نتیجے میں جو اصول وضع ہوں گے وہ ہر ایک استاد اس کو اپنا اصول سمجھ لے گا اور اس طریقے سے ادارہ بہتر انداز میں ترقی کرے گا۔ ایک آمریت کا ذہن رکھنے والا انسان اس دور میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، سب کی بات کو سننا پڑتا ہے، سب کے ساتھ مل کر کسی مشترکہ فیصلے پر پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ادارے کا سربراہ یا پرنسپل ایک ایجوکیشنل لیڈر ہے تو لیڈر اور مینیجر میں فرق ہوتا ہے۔ مینیجر اپنے ایک ہی اصول و ضوابط کے اندر کام کرتا ہے جبکہ لیڈر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایک پرنسپل کے لیے ضروری ہے کہ اسے اساتذہ کے مسائل کا علم ہو، اساتذہ کی مشکلات کے اندر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ان کی مشکلات کو حل کرنا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا اور معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پیروکاروں کے مسائل سے بخوبی واقف ہوتے تھے اور نہ صرف اس سے واقفیت رکھتے تھے بلکہ ان کے مسائل کو حل بھی کرتے تھے۔ اس بات کی گواہی قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تو تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم بہتر تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے طلباء کی تو سب سے پہلے ہمیں اساتذہ کے مسائل کو حل کرنا ہوگا، اساتذہ کی مشکلات کے اندر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا،
ان کو ان مشکلات سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ ایک اچھا پرنسپل کبھی بھی اساتذہ کو یہ احساس نہیں دلاتا کہ وہ اساتذہ کی نگرانی کر رہا ہے، اساتذہ کو چیک کر رہا ہے، بلکہ وہ اساتذہ کے درمیان ایک اعتماد کے رشتے کو پیدا کرتا ہے، اور جب اساتذہ اور پرنسپل کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر فرد زیادہ محنت اور لگن سے کام کرتا ہے۔ اساتذہ کبھی بھی دباؤ کے اندر رہتے ہوئے بہتر فرائض سر انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت اساتذہ سے بہتر رزلٹ نہیں لیے جا سکتے۔ انہیں تدریسی عمل میں بہتر رہنمائی فراہم کر کے اور انہیں فری ہینڈ دے کر ہم ان سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا پرنسپل اساتذہ کے اندر خامیاں تلاش نہیں کرتا، بلکہ ان کی رہنمائی کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ اساتذہ کو مسائل میں نہیں الجھاتا، بلکہ ان کی مشکلات کو کم کر کے ان سے بہتر کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اچھا پرنسپل ہمیشہ ایسے ذرائع پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اساتذہ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ ایک اچھا پرنسپل ہمیشہ یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک ایک متحرک ٹیم اس کے ساتھ نہ ہو، اور یہ متحرک ٹیم بنانے کے لیے اس پرنسپل کا رول بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک وہ اساتذہ کو سپورٹ نہیں کرے گا تو اساتذہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر پرنسپل غصے اور تضحیک آمیز رویے کو اختیار کرے گا، آمرانہ سوچ رکھے گا، کسی کی بات کو ماننے سے انکار کرے گا، تو پھر یہ مت سوچے کہ اس کا ادارہ ترقی کرے گا، یہ مت سوچے کہ اس کے ادارے میں زیر تعلیم طلباء کامیابیوں سے سرفراز ہوں گے۔ یہ سب کچھ اساتذہ کی تحسین اور تعریف کے بعد ہی ممکن ہے۔ اساتذہ کے ساتھ تحسین آمیز رویہ اختیار کریں گے، ان کے ہر کام میں ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آزادی کے ساتھ کام کریں گے اور بہتر انداز میں کام کریں گے۔